السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ لیکن ذرا چینل کو سپورٹ کر دیں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے ایپیسوڈ 8، اور ناول کا نام ہے جب دل ہار گیا، اینڈ ریٹن بائی صوفی تھاٹس۔ عبادت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور کمرہ نرم روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ مہندی کے ہلکے نشان دیکھ رہی تھی جو نکاح کے دن لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور دل میں نرمی تھی۔ وہ بار بار سوچتی، عبادت خود کلامی میں دھیرے لہجے میں، یہ رشتہ، یہ بندھن میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ نکاح صرف کاغذ پر لکھا ہوا وعدہ نہیں، یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب کبیر نے قبول ہے کہا تھا، جب اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، جب اس نے مشکل وقت میں اس کو بچانے کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ عبادت دل ہی دل میں، کبیر، شاید تمہیں ابھی سمجھ نہ آ رہا ہو، مگر میرے لیے یہ رشتہ میرا وجود ہے، یہ کشش، یہ احساس، یہ سب نکاح کی طاقت ہے، یا پھر کچھ اور۔ اچانک اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے تکیے کو گلے لگایا، جیسے وہ کبیر کے احساس کو اپنے قریب محسوس کر رہی ہو۔ عبادت سرگوشی میں، یا اللہ، میں نے دل سے اس رشتے کو اپنا لیا ہے، مجھے اس پر قائم رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر دل میں سکون، اور رات کی خاموشی میں عبادت کے دل کی دھڑکنیں صرف ایک ہی نام دہرا رہی تھیں، کبیر۔ نماز کے بعد بیڈ پر بیٹھی عبادت سوچ رہی تھی، رات کے سارے لمحات یاد آ رہے تھے۔ اس کا دل بوجھل بھی تھا اور ہلکا بھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دے گی۔ عبادت خود سے آہستہ لہجے میں، اب اور چھپانا نہیں چاہیے، امی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، وہ میرا سہارا ہے، انہیں جاننے کا حق ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالکل اسی وقت اس کی ماں کچن میں مصروف تھی۔ عبادت وہاں گئی۔ عبادت ہمت کر کے، امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، مگر فوراً جواب نہ دے سکی۔ امی: ہاں بیٹا ضرور، پر ذرا یہ دودھ کھولنے دو ورنہ ابل جائے گا۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ عبادت نے گہرا سانس لیا۔ ابھی وہ بیٹھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز: السلام علیکم۔ اندر ختیجہ چاچی داخل ہوئیں، ہاتھ میں سوغات لیے۔ چچی خوش دلی سے: ارے بھائی، میں نے سوچا صبح صبح آپ لوگوں سے مل آؤں۔ عبادت بیٹی کیسی ہو؟ عبادت تھوڑا گھبرا گئی۔ اس کا ارادہ پھر مؤخر ہو گیا۔ اس کی ماں چچی کو دیکھ کر خوش ہوئی اور فوراً باتوں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جب چچی چلی گئیں تو عبادت نے پھر موقع بنایا۔ عبادت: امی سے ذرا جھجکتے ہوئے: امی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس وقت دادو کی آواز آئی۔ دادو اونچی آواز میں: عبادت بیٹی، ذرا میرے کمرے میں آؤ، دوا چاہیے۔ عبادت نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، پھر دادو کے کمرے کی طرف چل دی۔ دادو کو دوا دے کر واپس آئی تو سوچا اب تو بتا ہی دے، مگر جیسے ہی ماں کے قریب پہنچی، سفیان اور عالیان کمرے میں داخل ہو گئے۔ سفیان ہنستے ہوئے: عبادت آپی، دیکھیں میں ناشتے سے پہلے آپ سے ریس میں جیت گیا۔ عالیان چھیڑتے ہوئے: ہاں، اور آج آپی کو کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ وہ دونوں ہنسی مذاق میں اس کو گھیر لیتے ہیں اور عبادت مجبوراً ان کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ یوں سارا دن آتا جاتا رہتا ہے۔ عبادت کئی بار ارادہ باندھتی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر موقع چھین لیتا۔ شام تک اس کا دل بوجھل ہو گیا۔
وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور آہستہ سے بولتی ہے، عبادت خود کلامی، یا اللہ یہ بات کب اور کیسے کروں؟ ہر بار کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ راز اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی۔ اب اگلا سین۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آیت کچن میں اپنی امی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو آیت نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے علی کھڑا تھا۔ آیت حیرت سے، علی تم یہاں؟ علی مسکراتے ہوئے، جی میں آیا تھا اپنی پھپھو سے ملنے، سوچا کچھ دن سے ملاقات نہیں ہوئی تو بس چلا آیا۔ آیت تھوڑا گھبرا گئی مگر فوراً ہٹ کر راستہ دیا۔ آیت، جی آئیں اندر آئیے۔ علی گھر میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ علی، السلام علیکم پھپھو۔ آیت کی امی خوشی سے، وعلیکم السلام بیٹا، واہ آج بڑے دن بعد نظر آئے ہو، کیسی مصروفیت ہے؟ علی نرمی سے، پھپھو کاموں کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملتا، لیکن آج دل کیا آپ سے ضرور ملوں۔ وہ دونوں باتوں میں لگ گئے۔ آیت خاموشی سے پانی اور چائے لے آئی۔ علی نے چائے لیتے ہوئے آیت کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ ڈالی۔ آیت نے نظریں چرا لی۔ چائے کے دوران آیت کی امی کسی اور موضوع پر بات میں مشغول ہو گئیں۔ علی نے موقع پا کر آیت کی طرف آہستہ سے کہا، علی مدھم لہجے میں، تم نے مجھے دیکھا حیران تو ہوئی نا؟ آیت جلدی سے، میں کیوں حیران ہوں گی؟ تم پھپھو سے ملنے آئے ہو، میرے لیے تو نہیں؟ علی ہلکی سی شوخی کے ساتھ، ہاں آیا تو پھپھو کے لیے ہی ہوں، لیکن کسی کو دیکھنے کی خواہش دل میں لے کر۔ آیت چونک گئی اور فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی شرم چھا گئی۔ کچھ دیر بعد آیت کی امی نے کہا، امی، آیت بیٹا میں ذرا اوپر دادی کے پاس جا رہی ہوں، تم علی کو چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ دے دینا۔ امی کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ علی نے آیت کو غور سے دیکھا۔ علی، آیت تمہیں پتہ ہے جب تم چائے لا رہی تھی نا تو لگ رہا تھا جیسے کمرے میں روشنی آ گئی ہو۔ آیت شرماتے ہوئے، علی ایسی باتیں مت کرو۔ علی نرمی سے، کیوں نہ کروں، دل کی باتیں چھپائی نہیں جاتی۔ اب اگلا سین۔ کینٹین میں شور و غل تھا، ہر کوئی باتوں میں مصروف۔ عبادت کرسی پر بیٹھی تھی مگر اس کا دل بہت بے چین تھا۔ آج ہر طرف ایک ہی سرگوشی تھی، کبیر اور کنزا کے بارے میں۔ یونیورسٹی کا ایک فرینڈ، بلال مسکراتے ہوئے، کبیر اور کنزا کو دیکھا؟ آج پھر ساتھ آئے ہیں۔ دوسرا فرینڈ، اسد، ہاں بھائی، دونوں الگ ہی لیول پر جا رہے ہیں۔ یہ لفظ عبادت کے دل میں سوئی کی طرح چبھتے جا رہے تھے۔ اس لمحے کینٹین کا دروازہ کھلا اور کبیر اندر آیا۔ کنزا اس کے ساتھ تھی، دونوں ہنستے ہوئے ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ عبادت کی نظریں جیسے اپنی مرضی کے خلاف کبیر پر جا ٹھہریں۔ ایک پل کے لیے کبیر نے بھی عبادت کو دیکھا، آنکھیں ملیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے یوں نظریں چرائیں جیسے وہ اجنبی ہو۔ عبادت کا دل بیٹھ سا گیا، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے کینٹین سے نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ باہر کے دروازے تک پہنچی اس کے کانوں میں کبیر کی آواز گونجی۔ کبیر کنزا سے ہنستے ہوئے، پتہ ہے مجھے سمپل لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے تو ہمیشہ وہ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو تھوڑا بن سنور کر رہیں۔ یہ جملہ عبادت کے قدموں کو جیسے منجمد کر گیا، اس کا سانس رکنے لگا۔ آنکھوں میں بھرے آنسو ضبط کی دیوار توڑنے کو تھے، مگر اس نے ہمت جمع کی، کسی کو دیکھے بغیر کینٹین سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے دل کی پکار گونجی، کیا یہ وہی کبیر ہے جسے میں اپنا سب کچھ مان رہی ہوں، یا یہ رشتہ صرف میری ہی خواہش ہے؟ کینٹین سے نکلتے ہی عبادت سیدھا لان کی طرف آ گئی۔ وہاں ایک کونے میں موجود بینچ پر جا بیٹھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے خود کو سب کے سامنے کمزور ظاہر نہ ہونے دینے کی قسم کھا لی۔ وہ چپ چاپ گھاس کو گھور رہی تھی، جیسے اپنے اندر کی جنگ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی وقت آیت اور حور وہاں آ گئی۔ حور فکر مندی سے، عبادت یہ کیا، تو رو رہی ہے؟ آیت ساتھ بیٹھتے ہوئے، ہاں یار بتا تو صحیح کیا ہوا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے کیا؟
عبادت نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کیا۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ عبادت نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر ہی اندر کہا، کاش میں بتا سکتی کہ کبیر کے ایک لفظ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے، مگر یہ راز میں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ مگر زبان سے مسکراتے ہوئے بولی عبادت، ارے نہیں یار، بس ذرا سی طبیعت خراب ہے، تم لوگ نا زیادہ فکر مت کرو، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آیت اور حور نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو، مگر پھر بھی وہ اس کی بات کو دبانے لگی۔ آیت ہنستے ہوئے، چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے تو ڈرامہ کم نہیں کرتی۔ حور، ہاں چل اب ہمارے ساتھ لائبریری چلنا ہے، تجھے وہاں بیٹھ کر تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائے گا۔ عبادت نے ہاں میں سر ہلایا، مگر اندر ہی اندر اس کے دل کی کیفیت صرف وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ یہ رشتہ شاید میرے لیے سب کچھ ہے، مگر کبیر کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ لائبریری کا پرسکون ماحول تھا، کتابوں کی خوشبو اور کاغذ کے پلٹنے کی آواز ایک عجیب سا سکون دیتی تھی۔ عبادت، حور اور آیت خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ حور ہلکی آواز میں، عبادت، یہ کونے والا ٹیبل بالکل خالی ہے، وہیں چلتے ہیں۔ عبادت نے اثبات میں سر ہلایا، لیکن اس کی نظر اچانک لائبریری کے دوسری طرف جم گئی۔ وہاں کبیر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کنزا بھی موجود تھی۔ کنزا تقریباً اس کے کندھے سے لگی ہوئی بیٹھی تھی، اس کی آواز سرگوشیوں میں گونج رہی تھی، اور کبیر ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا۔ کنزا کی ہنسی لائبریری کے سکون کو کاٹتی ہوئی سیدھی عبادت کے دل تک جا پہنچی۔ اسی لمحے عبادت کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ یہ وہی شخص ہے جس کے نام پر میں نے دل کی ناک خوانوں میں خواب سجا رکھے ہیں، یہ وہی ہے جس کے لیے میں ہر دھڑکن میں دعا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ کر کہے، کبیر تم مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہو، میں تو صرف تمہارے لیے تھی۔ لیکن ہونٹ سل گئے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر اس نے فوراً جھک کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ کبیر نے ایک لمحے کو عبادت کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملی، مگر اگلے ہی پل اس نے لاپرواہی سے نظریں پھیر لیں، جیسے عبادت اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ کنزا ہنستے ہوئے کبیر کی آستین کھینچ رہی تھی۔ کنزا شوخی سے، تم سن ہی نہیں رہے، میں کتنی دیر سے اپنی بات بتا رہی ہوں۔ کبیر نے بے نیازی سے مسکرا کر کہا، کبیر، سن رہا ہوں، تمہاری باتیں کون بھلا نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ جملہ عبادت کے کانوں تک بجلی بن کر پہنچا، اس کے دل کے نہا خانوں میں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر عبادت کا چہرہ اداس اور آنکھیں بوجھل تھیں۔ گھر میں سب اپنی مصروفیات میں لگے تھے، مگر عبادت سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بیڈ پر گر پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ ہر آنسو کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر بار بار گھوم رہا تھا، کبیر اور کنزا کا ساتھ بیٹھنا، کنزا کا اس کے قریب ہونا، اور کبیر کی لاپرواہ مسکراہٹ۔ عبادت دل ہی دل میں، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی میں کیوں ٹوٹ رہی ہوں، وہ تو ویسے ہی سب کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے، پھر مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی کبیر ہے جس سے دل نے رشتہ جوڑا تھا، اور دماغ چیخ کر بولا، نہیں، یہ سب ایک مجبوری ہے، یہ نکاح ایک حقیقت ضرور ہے، مگر اس کے لیے کبھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کچھ دیر بعد روتے روتے اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو صاف کیے، اور آہستہ آہستہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے ہی عکس کو گھورنے لگی، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے دل کی حالت ظاہر کر رہی تھیں۔ عبادت خود سے آئینے کو دیکھتے ہوئے، اگر اس کو پرواہ نہیں تو میں کیوں رو رہی ہوں، کیوں اس کی ہر بات مجھے کاٹتی ہے، میں کیوں اس کے لیے اپنی راتوں کا سکون داؤ پر لگا رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں سختی ابھری، عبادت، یہ رشتہ اگر اس کے لیے مجبوری ہے تو میرے لیے بھی مجبوری رہے گا۔ اگر وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا تو میں بھی اپنی اہمیت ضائع نہیں کروں گی۔ لیکن جیسے ہی اس نے الفاظ کہے،
دل کے کسی کونے سے ایک مدھم سی آواز اٹھی، کاش وہ ایک بار سچ مچ میرا ہو جائے۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، آنسو دوبارہ بھر آئے، مگر اس بار اس نے انہیں روک لیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، یونیورسٹی کی روٹین ویسی ہی تھی، مگر ایک چیز سب کو واضح طور پر نظر آ رہی تھی، عبادت اور کبیر کا ایک دوسرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا۔ کلاس میں، کینٹین میں، لائبریری میں، جہاں بھی وہ آمنے سامنے آتے، بس ایک لمحے کو نگاہیں ٹکراتی اور اگلے ہی پل دونوں رخ موڑ لیتے۔ حور اور آیت اپنی کتابوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ عبادت اور کبیر ایک دوسرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا۔ کلاس میں، کینٹین میں، لائبریری میں، جہاں بھی وہ آمنے سامنے آتے، بس ایک لمحے کو نگاہیں ٹکراتے اور اگلے ہی پل دونوں رخ موڑ لیتے۔ حور اور آیت اپنی کتابوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ علی اور حماد بھی وہیں آ گئے۔ سب کا دھیان ادھر ادھر تھا، مگر بات ایک ہی تھی۔ حور گہری سانس لے کر، تم لوگوں نے نوٹس کیا؟ پہلے تو عبادت اور کبیر ایک دوسرے سے جھگڑے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اور اب ایسے ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں جیسے اجنبی ہوں۔ آیت فکر مندی سے، ہاں، عبادت تو ہم سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی ہے، وہ ہنستی کھیلتی لڑکی جیسے گم ہو گئی ہو۔ علی کبیر کو دور دوستوں کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہوئے، اور یہ جناب، کبیر کا لاپرواہ انداز تو پہلے بھی تھا، مگر اب تو کچھ زیادہ ہی ہے، جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حماد سنجیدگی سے، فرق تو پڑ رہا ہے علی، مگر یہ دونوں ماننے کو تیار نہیں۔ اس دوران عبادت اور کبیر دونوں ایک ساتھ کینٹین کی طرف آتے ہیں، مگر راستہ الگ رکھتے ہیں۔ ایک لمحے کو قریب سے گزرتے ہیں، نگاہیں ملتی ہیں، اور پھر دونوں بغیر کچھ کہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حور اور آیت کی نظریں عبادت پر ٹک جاتی ہیں۔ حور آہستہ آواز میں، عبادت تم ٹھیک ہو؟ عبادت مسکرا کر، مگر ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ، ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ بے وجہ فکر کرتے ہو۔ آیت نرمی سے، پر ہم دیکھ رہے ہیں تم خوش نہیں ہو۔ عبادت بات کاٹ کر، لہجے میں سختی لا کر، کچھ نہیں ہے یار، سب نارمل ہے۔ وہ موضوع بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپا درد سب محسوس کر لیتے ہیں۔ ادھر علی اور حماد کبیر کے پاس جاتے ہیں، علی ہنستے ہوئے مگر چھیڑنے کے انداز میں، او بھائی، یہ کیا چکر ہے؟ آج کل تو تم اور عبادت آمنے سامنے بھی آؤ تو لگتا ہے جیسے گھروں سے بھی بڑھ کر فاصلے ہیں۔ کبیر کندھے اچکا کر لاپرواہی سے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب اپنی اپنی لائف میں مصروف ہیں۔ حماد سنجیدگی سے کبیر کو گھورتے ہوئے، کبیر، ہم تمہارے دوست ہیں، اتنے اندھے نہیں کہ کچھ سمجھ نہ سکیں۔ کبیر ہلکا سا مسکرا کر، بات بدلنے کے انداز میں، یار تم لوگ بھی نا ہمیشہ بات کو بڑا بنا دیتے ہو۔ عبادت اپنی جگہ خوش ہے، میں اپنی جگہ، بس ختم۔ وہ موبائل نکال کر مصروف ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے، مگر اس کے دوستوں نے اس کی آنکھوں میں چھپی بے سکونی دیکھ لی تھی۔ حور اور آیت ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں، علی اور حماد ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، سب کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو عبادت اور کبیر دونوں چھپا رہے ہیں۔ واو، تو ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کہانی بہت اچھی جا رہی ہے، مجھے تو بہت پسند آ رہی ہے، پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور لکھنے میں بھی ظاہر سی بات ہے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو اب میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں ہمیں لازمی، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔